أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما وارزقني فهما تاجی آیت نمبر بتا دیجیے گا 139 سے بلکہ ہمارا ہے آج تو 153 سے ہم نے پڑھا ہے جی 153 ہم کل پڑھ چکے تھے اس کے ویسے بعد سے، لیکن تلاوت میں نے وہاں سے شروع کی کہ بات چلی ہے وہ پوری پھر وہاں سے۔ اچھا جی، یہ بات تھی کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کیونکہ بہت ہیبت تھی، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے پکار رہے تھے، تو تمہیں غم پر غم، اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو چیز جاتی رہی ہے اور جو تم کو مصیبت پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد ایک اونگ طاری کر دی، تم میں سے ایک جماعت پر چھائی رہی اور دوسری جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے متعلق زمانہ جاہلیت کے گمان کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں کچھ اختیار بھی ہے، حل لنا من الامر من شیء۔ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمام اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں جو آپ سے ظاہر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسی باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں جو آپ سے ظاہر نہیں کرتے۔ صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، ٹھیک ہے؟ ما قتلنا ہاں ہونا، ہم یہاں پہ قتل نہیں کیے جاتے۔ قل آپ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھر میں بھی چھپے رہو گے، گھروں کے اندر گھسے رہو گے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ ضرور اپنے قتل ہونے کی جگہ نکل آتے، یعنی کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ان کو مرنا ہے۔ گھروں میں بھی بیٹھے رہو گے تو بھی کیا ہوگا؟ موت سے بچ کے جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو بالکل فضول سی بات ہے کہ تم میدان جہاد میں نکل گیا تو تمہیں کچھ ہو گیا، نہیں نکلا تو کیا بچ جاتے؟ موت جب لکھی ہے، جہاں لکھی ہے وہ آ کے رہتی ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہانی ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تمہارے سینوں میں جو ہے اور اس کو صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ دل کی باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ بے شک تم میں سے جو دونوں فوجوں کے مقابلے کے دن پھر گئے تھے ان کو ان کے بعض اعمال کے سبب شیطان نے ڈگمگا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ کیا ہے؟ بہت زیادہ غفور اور بردبار ہے یا حلیم ہے۔ حلم کہتے ہیں بردباری کو، تحمل سے حلم اب ہوتا ہے بہت زیادہ تحمل سے کام لینا، تو اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے، بہت حلیم۔ ہزاروں لاکھوں مواقع پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پتہ نہیں چھوڑتے رہتے ہیں ہماری غلطیوں پر، اکثر تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں آتی ہیں آزمائش کے طور پہ، بلکہ آزمائش بھی کیا وہ ہمارے کسی کیے کی وہ ہوتی ہے، فار ایگزامپل مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اکثر آزمائش، جس کو ہم آزمائشیں کہہ دیتے ہیں۔
اور بالکل پیور آزمائش جس میں ہمارا کچھ بھی قصور نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے تو وہ آزمائش تو ہے، اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس میں استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حق پر قائم رہنے کی ہمت، دعا اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق اور ہمت دے، اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی سمجھنا چاہیے، گو کہ اس کے ختم ہونے کی اور کامیاب ہونے کی اس آزمائش میں دعا بھی مانگنی چاہیے، لیکن یہ نعمت بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیں اللہ نے اس قابل سمجھا کہ ہمیں آزمایا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تھا یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کہنے کے کسی حد تک کچھ نہ کچھ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، تو گو کی آزمائش ویسے تو مانگنی نہیں چاہیے اور پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اس سینس میں کہ ہم آزمائش مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ میاں ہمیں آزمائے کیونکہ ہم اتنے اچھے بن جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بس دعا ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائش کے ہی جو ہے بڑے بڑے مقامات عطا فرما دے۔ خیر، اچھا، ایک سوال ہے ساجی اس آزمائش کے حوالے سے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کو قریب کرتی ہے، اور عذاب جو ہے جیسے کوئی مصیبت ہے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آزمائش ہے یا یہ عذاب ہے، تو آ، یہ بات ہوئی تھی کہ آزمائش اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ آزمائش ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے تو وہ عذاب۔ تو اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کر رہی ہے تو وہ آزمائش ہوئی، تو پھر ہمیں آزمائش کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے ریلیونٹ کوئی حدیث ہے کہ آزمائش نہیں مانگنی چاہیے؟ آزمائش ہے، مثال کے طور پر جنگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن آ جائے تو پھر جم جاؤ۔ اسی طریقے سے آزمائش کے حوالے سے بھی ہے کہ جیسے حادثاتی موت ہے تو حادثاتی موت سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن اگر آ گئی تو فضیلت ہے، یعنی اگر آ گئی تو امید ہے کہ اللہ شہید کا درجہ دے دیں، شہید کا ثواب دے دیں گے، شہادت کا مرتبہ دے دیں گے، یا آ گئی تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ حادثاتی موت عطا فرمائے، تو حادثاتی موت سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن اگر آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، اس کے اوپر پھر یہ کہ وہ تو بہت بری چیز تھی آ گئی کیونکہ آپ کے اختیار سے باہر تھی نا، تو آپ اپنے اختیار سے باہر کی چیز پہ غم نہیں کرنا چاہیے، اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوں جی، جیسے زندگی، موت، رزق اور یہ سب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ ہوں تو اب آپ کو اگر فقر آ گیا، پیسہ نہیں ہے، بالکل فقر ہے، بالکل کنگال پڑے، تو ہوں، ٹھیک سب ہے، اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی۔ ہاں سارے سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو نہیں مل رہا، تو اللہ کی طرف سے ہوں، آزمائش ہے، فقر کے فضائل ہیں، فقیروں میں تلاش کرو قیامت کے دن مجھے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اللہ نبی سے فقر مانگے، اللہ تعالیٰ کے نبی خود فقر سے پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ فقر جو ہے وہ قاد الفقر و یکون کفران، کے فقر جو ہے نا وہ کفر ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، یعنی کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے، یعنی کفر کے قریب ہوتا ہے کہ کفر ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، تو کفر کے قریب ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے آم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فقر کی فضائل سن کے فقر مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر خاص تھا، وہ ان کا اختیاری فقر تھا، انہوں نے خود سے نہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کی شان کی وجہ سے یا اس لیے تاکہ ہم ان کے لیے آئیڈیل، ہم غریبوں کے لیے بھی آئیڈیل ہو جائیں، وہ اگر وہ فقر اختیار نہیں کرتے تو غریبوں کے لیے یہ بہانہ بن سکتا تھا کہ وہ تو ہمارے نبی تو بڑے پیسوں والے تھے، اس لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہمیں تو جھوٹ بول کے کاروبار کرنا پڑے گا، ہمیں تو فلاں کام غلط کام کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے، اب وہ بھی غریبی میں زندگی گزار چکے ہوتے تو ہم سمجھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تو امیر رکھا، اس لیے انہوں نے بات کرتی تھی ہمارے لیے، اس لیے گنجائش ہے شریعت میں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے کر سکتے ہیں، تو اس سے سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا اور پورے شریعت کا بھی سارا کانسیپٹ وہ ہو جاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر مصیبت مشکل کہ سمجھ لیں کہ برداشت کر لی، لیکن شریعت کے اوپر ہلکی سی بھی آنچ نہیں آنے دی، کسی کو بہانہ بھی نہیں بننے دیا کہ کوئی کبھی تک قیامت تک بھی کوئی اتنا فقر برداشت ہی نہیں کر سکتا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ کبھی کسی کو اتنا فقر آئے گا، یہ میرا خیال ہے کہ اتنا فقر کبھی کسی کو نہیں آ سکتا جتنا فقر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے رول ماڈل اللہ کے نبی کی ذات ہمیشہ رہے اور ان سے اوپر ہی رہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی ذات کوئی کتنا بھی فقر کسی پہ آ جائے لیکن اللہ کے نبی سے زیادہ تو اوپر نہیں فقر آ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے فقر کو پسند فرمایا، ٹھیک ہے، پسند فرمایا سے مطلب پسند نہیں فرمایا، سوری، اختیار فرمایا، ٹھیک ہے، تو لیکن ہمارے لیے دعا کیا ہے، فقر سے پناہ مانگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہاں البتہ مال کا بھی فتنہ ہے، بات یہ ہے کہ فقر
آ جائے تو برداشت کرنا ہے، لیکن فقر کی تمنا نہیں کرنی، جان بوجھ کے فقر پہ نہیں جانا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، پیسہ ملا ہے، زبردستی آپ فقر پہ جائیں، یہ اللہ کو خود پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے حالات میں، بعض بزرگوں کے حالات میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے جان بوجھ کے فقر اختیار کیا، تو وہ کوئی رول ماڈل چیز نہیں ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل چیز نہیں ہے، ہمیں ان کو رول ماڈل نہیں بنانا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رول ماڈل بنانا ہے۔ اور کچھ معاملات میں اللہ کے نبی کی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے کہ فقر ہے، کہ ان کا فقر اختیاری تھا، انہوں نے خود اختیار فرمایا تھا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کس طرح کی زندگی چاہیے، تو انہوں نے خود اختیار فرمایا تھا، حالانکہ فرشتے موجود تھے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں، میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، یعنی وہ احد پہاڑ پورا سونے کا بن جاتا تو پھر تو پیسے ہی پیسے تو پوری دنیا خریدی جا سکتی تھی، پوری دنیا میں جہاں جہاں کتنی تجارت ہوتی تھی، اس احد پہاڑ اتنا بڑا ہے، وہ پورا سونے کا اگر بن جاتا تو آپ سوچ لیں کہ کیا نہیں ہو جاتا، مکہ تو اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مجھے غلاموں والی زندگی پسند ہے، اس لیے تاکہ میری امت کے لیے کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا بنے، رول ماڈل بن جائے۔ تو خیر یہ بات فخر پہ آ گئی، بات یہ ہے کہ آزمائش یا اس طرح کی چیزیں مانگنی نہیں چاہیے، آ گئیں تو اللہ کی طرف سے اس کو اللہ کی منشا سمجھ کے، اللہ کی مشیت سمجھ کے، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے، اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ سمجھ کے، تقدیر سمجھ کے راضی رہنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس سے بچنے کی دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ اچھا یہ جو بات ہے نا کہ آزمائش اور عذاب، یعنی کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو آزمائش ہے، اور مصیبت جو آپ پر آئی ہے اگر اللہ سے دور کر رہی ہو آپ کو تو اللہ کا عذاب ہے، قریب کر رہی ہے تو اللہ کی آزمائش ہے، یہ آم، بات تو غلط نہیں لگتی، لیکن یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کسی حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے نہیں پتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے یا نہیں، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتا دیں، کسی کتاب میں پڑھا ہو، وہاں حوالہ ہو، کتابوں میں تو بہت ساری مل جائیں گی آپ کو، میرے پاس خود کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن کوئی حوالہ ہو، ریفرنس ہو، تو مجھے اس پہ کبھی تحقیق کرنے کا موقع نہیں لگا۔ خیر، تو یہ جو ہے یہ حدیث میں نہیں ہے، آئی تھنک یہ کسی صحابی کا قول ہے یہ۔ اس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن حضرت علی کی طرف بہت ساری نسبتیں جھوٹی ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ میں نے نام بھی نہیں لیا تھا، لیکن آپ کے کہنے پہ میں کہہ رہا ہوں، اچھا لیکن اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی ثبوت ہو اگر، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جھوٹا قول ہے، یعنی کہ جھوٹے سے مطلب کہ ان کی طرف نسبت جھوٹی ہے، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے سچی ہو، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے، یا اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے آئی یہ بات، ٹھیک ہے، میرے علم میں اس وقت کم از کم ذہن میں نہیں، اگر میرے علم میں ہے بھی کہیں یاد تو اس وقت یاد نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی سنی ہے لیکچرز میں، کہیں پڑھی نہیں ہے کتابوں میں۔ صحیح ہے، کتابوں میں بھی لکھی بھی مل جائے گی، اب تو جیسے لیکچرز بھی سوال جب نکال۔ آپ کو کوشچن ہوتا ہے نا لیکچر کے بعد کسی نے سوال کیا، ٹھیک ہے جو بھی ایک ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں نے یہ باتیں بہت جگہ سنی سنی بتائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، لیکن میرا دراصل مزاج یہ ہے کہ جب تک کوئی بات بہت زیادہ، یا تو میں کسی ایسے عالم سے سنوں کہ جو عام طور پہ کچی باتیں نہیں کرتے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ بھائی میں نے بہت گھاٹ گھاٹ کا پانی پی لیا الحمدللہ، کم عمر میں پی لیا، بہت سارے علماء کو سن لیا، بہت ساری کتابیں پڑھ لی، تو اس سے مجھے آئیڈیا ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا، تو میں جا کے جو ٹکا ہوں جا کے مفتی تقی عثمانی صاحب پہ ٹک گیا، کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، میں نام لوں گا تو میری خود اپنی گردنیں، میری تو کیا گردن اور کیا پگڑی، لیکن بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں اور پگڑیاں جھک جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اچھا خود یہ مفتی تقی صاحب ایسے بہت سے لوگوں کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ کمزور اور کچی باتیں اس میں آ جاتی ہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا لیکن مزاج اس طرح کا نہیں ہے، وہ اکثر بلکہ 99% تحقیق بات 100% نہیں کرتے، لیکن انسان ہے، کبھی غلطی ہو تو ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ تحقیقی باتیں کرتے، تو یا تو مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا عالم ہو، یا اور کوئی بہت مستند پکا عالم ہو کہ جو کچی باتیں نہیں کرتا تو اس سے سنی ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کہیں خود باقاعدہ کتاب میں، اور یعنی صحیح حدیث کی کسی کتاب میں اس کو اچھا وہ کیا یہ ہو۔ اس کی اوتھینٹسٹی کا کیسے پتا چلے گا اس کال کا؟ بھائی یہ تو علم حدیث کی ایک فیلڈ ہے، آج ہماری ایک کلاس بھی ہے، اگر اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی اٹینڈ کرنا چاہے تو مجھے پرسنل میں پہلے مجھ سے پوچھ لیں، تو پھر میں ان کو دیکھوں گا کہ ان کو اجازت دوں یا نہیں دوں، کیونکہ وہ ذرا ہائی لیول کی کلاس ہے، تو اس میں کچھ باتیں شاید سمجھ آئیں نہ آئیں، تو وہ پوری ایک فیلڈ ہے کہ جس سے آپ کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، سند کی جانچ کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، کتابیں کیسی ہیں، جیسے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کیونکہ آپ نے سوال کیا تو چلے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، فار ایگزامپل ایک کتاب ہے، آپ نے اس کتاب میں پڑھ لی، ایک حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے، آپ نے حدیث پڑھ لی، آپ بولے کہ میں نے تو حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے، لیکن حدیث کی کتابوں کی قسمیں ہیں، حدیث کی کتابوں کی تقریباً بڑی بڑی 5 قسمیں، صحیح ہے، اس میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو لکھی ہی اس لیے گئی ہیں کہ اس کے اندر من گھڑت باتیں جمع کی جائیں،
جیسے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الموضوعات، اس کے اندر انہوں نے جو روایتیں نقل کی ہیں وہ انہوں نے اپنی نظر میں جو من گھڑت باتیں وہ نقل کی ہیں، یعنی وہ جن کو وہ موضوع سمجھ رہے ہیں، موضوع مطلب من گھڑت، یعنی ہوں فیبریکیٹڈ، اپنی طرف سے پیدا کی ہوئی، اپنی طرف سے ڈالی ہوئی حدیثیں، جو ان کی نظر میں ایسی حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے خود بنائی ہیں، خود گھڑی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کیا، اس کتاب کا نام ہے کتاب الموضوعات۔ اس طرح اور لوگوں کی بھی ہے، ابن عراق کی تنزیہ الشریعہ ہے، ابن حجر، غالباً ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی بھی ہے، اور بڑے بڑے بہت سے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ لوگ اگر موضوع روایت دیکھیں، ملا علی قاری کی ہے، اور ان کی تو دو ہیں، الموضوعات الصغرى الموضوعات الکبریٰ، المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع، یہ ان کی کتاب ہے۔ تو الآثار المرفوعہ فی اخبار الموضوع، یہ ان کی دوسری کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے وہ روایتیں جمع کی ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ تو موضوعات کی کتابوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ تو ایک قسم موضوعات ہے، ایک ایسی ہوتی ہے جس میں ضعیف ہوتی ہیں، ایک ایسی ہوتی ہے جس میں مکس ہوتی ہیں، ایک ایسی ہوتی ہے جس میں حسن لیول سے نیچے کی نہیں ہوتی، ضعیف بہت ہی کم ہوتی ہیں، اور من گھڑت کوئی نہیں ہوتی، جیسے سیاہ ستہ میں سنن النسائی ہے، اس میں ساری روایتیں ثابت ہیں، تھوڑی بہت ایک آدھ ہلکی پھلکی ضعیف ہوگی تو ہوگی، لیکن من گھڑت روایت ایک بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم ہے، اس میں کوئی روایت ضعیف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ کو ہوتا ہے لیکن نہیں ہے ویسے۔ تو یہ درجات ہے نا، تو اب آپ کون سی کتاب میں حدیث پڑھ رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بہت بڑے محدث ہیں امام طبرانی، آپ ان کے معجم کبیر پڑھ لیں تو ہے 10 جلدوں میں، اس میں ہزاروں روایات ہیں، لیکن اس میں بہت سی روایت ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ تو آپ تو بولیں گے میں نے تو امام طبرانی کی کتاب میں پڑھا ہے، تو پھر آپ سے آپ کو یہ سمجھایا جائے گا کہ امام طبرانی کی کتاب کا یہ لیول ہے، اور اس لیول میں انہوں نے اس بات کو خود جان بوجھ کے نہیں رکھا، بس انہوں نے روایتیں جمع کی ہیں، تحقیق کرو تم، اس لیے انہوں نے چھوڑ دی کہ تحقیق کچھ کام تم بھی کر لو، یا ان کو ٹائم نہیں ملا، انہوں نے جمع تو کر دی نا، ورنہ آپ کو جمع کرنے کا بولتے تو آپ کہاں در در ہم پھرتے، ہم تو کبھی بھی نہیں پھرتے، ہم تو کمرے سے نہیں نکلتے اپنے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے بڑا کام کر دیا، اب یہ کہ صرف تحقیق کرنی ہے، راویوں کے نام بھی لکھ دیے، ان کے حالات بھی کتابوں میں لکھے ہیں، آپ تحقیق کر لو۔ تو خیر یہ الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس پہ آج تھوڑی سی میں حدیث کی کلاس ہے، اس میں علم حدیث کے اوپر بات کروں گا، 5 دن کا کورس ہے، اگر کسی کو کرنا ہو تو مجھے بتا دیں۔ اچھا جی لیکن صرف خواتین کے لیے ہے وہ فی الحال، مدرسے کی طالبات کے لیے۔ تو آپ لوگ ہیں تو نہیں مدرسے کی طالبات، لیکن اگر کرنا چاہتے تو مجھے پوچھ لیں، میں دیکھوں گا تو میں مناسب سمجھوں گا تو اجازت دے دوں گا۔ اچھا جی، تو یہاں سے بات ہے کہ حضرت علی کا قول ہے جو بھی ہے اس کو ساتھ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی یہاں تک آئی تھی آواز صرف کہ حدیث کا آواز آ کورس رہی ہے؟ بس۔ ہاں اب آ رہی ہے۔ ہاں، نہیں اصل میں جو ہے نا لائٹ چلی گئی ہے یہاں پہ، تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کلاس کو کیا کریں، کنٹینیو کریں یا، کیونکہ دیکھتا ہوں میں 1 منٹ۔ تاجی اگر آپ ویڈیو آن نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ صرف آڈیو آن کر کے پڑھا دیں۔
ایک منٹ رکے، میں ذرا سیٹنگ کر لوں پھر دوسری میں یہ کمرے کہہ میں رہی جانا۔ ہوں سر جی، اگر آپ کے لیے ویڈیو مشکل ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آڈیو میں پڑھا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آواز آ رہی ہے یہاں پہ؟ روشنی بھی نہیں ہے نا ابھی اس میں بھی؟ اچھا جی۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو وہ کال کی بات ہو گئی، چلے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کیا ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ جو ایک رحمت تھی کہ وہ کچھ لوگوں کو نیند آ گئی تو ان کو سکون مل گیا، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زمانہ جاہلیت کے گمان کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس جنگ میں جن کو شہید ہونا تھا ہو چکے، اور جن کو ہٹنا تھا ہٹ گئے، اور جو میدان میں باقی رہے تھے تو ان میں سے جو مخلص مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نیند کھڑے کھڑے اونگنے لگی۔ حضرت طلحہ کے ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار گر کر، یعنی چھوٹ کر زمین پر گری، کتنی مطلب یہ کتنی زیادہ نیند ہے۔ تو یہ ان کو سکون دینے کے لیے، ان کو تھوڑا ان کا جو ہے نا وہ دماغ پہ جو پریشر ہوتا ہے ڈپریشن، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے رحم سے ایک مسلمانوں کے لیے یہ ایک یعنی ان کے اوپر اونگ کو طاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ایک خوف تھا، ایک پریشانی کی کیفیت تھی، وہ سب ختم ہو گیا اس سے۔ یہ کیفیت عین اس وقت پیش آئی ہے جب مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں نظم و ضبط قائم نہیں ہو پا رہا تھا، قائم نہیں تھا۔ بیسیوں لاشیں جو ہے وہ خون آلود تھیں، تڑپ رہی تھیں، سپاہی زخموں سے چور ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کی، شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی تھی، تو اس سے سب نے ہوش و حواس کھو دیے تھے۔ تو یعنی یوں سمجھیں کہ یہ سونا اصل میں بیداری تھا، یعنی اس سونے سے بیداری کا پیغام تھا۔ انہوں کی طاری کر کے ان کی ساری تھکن دور کر دی گئی، اور ان کو تنبیہ کر دی کہ دیکھو یہ تشویش اور اضطراب کا وقت جا چکا، اب جو ہے نا وہ امن اور مطمئن ہو کر، یعنی بالکل امن سے اور مطمئن ہو کر اپنا فرض انجام دو، یعنی جہاد کرو، اور کم ہمتی مت دکھاؤ اور ہمت مت توڑو، آگے چلو۔ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ جو ہے وہ انہوں نے گھیرا لگا لیا، اور ایک طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور لڑائی کا محاذ قائم کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ سارے تتر بتر ہو گئے دشمن اور بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
عین لڑائی کے موقع پر نعاس کا طاری ہونا، نعاس یعنی اونگ کا طاری ہونا اللہ کی طرف سے وہ تھا، فتح کی علامت تھی۔ حضرت علی کی فوج کو صفین میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ خیر، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی کہ اور ایک طائفہ تھا جو غلط مطلب اللہ تعالیٰ پہ بھی وہ کر رہا تھا، اس کو اپنی جان کی فکر تھی، اور وہ اللہ کے لیے غلط خیالات، گمان اور جاہلیت کے گمان اپنے دلوں میں یعنی کہ وہ خیال کر رہے تھے۔ تو یہ بزدل اور ڈرپوک منافقین ہیں جن کو نہ اسلام کی فکر تھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، بس اپنی جان کی فکر تھی، اور اس فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کہیں ابو سفیان کی فوج نے اگر دوبارہ حملہ کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اس خوف و فکر میں اونگ یا نیند کہاں سے آئے گی، تو ان کو اونگ اور نیند نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور وہ غلط گمان کرنے لگے، یعنی اللہ کے وعدے کہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا مدد آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، محمد تو یہی باتیں کرتے تھے، یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم تو مرنے والے ہیں، یہ وہ فلاں ڈمکا، انہیں اللہ سے غلط گمان کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر اور مسلمان اپنے گھر واپس جانے والے نہیں ہیں، تو اس لیے اسلام کا قصہ ختم ہو چکا، اور اب ہم تو گئے کام سے، سب کے سب یہی ختم ہو جائیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ سورہ فتح میں بھی آئے گا نا، بل ظننتم اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، کہ وہ تم اس طرح کے گمان کرتے تھے، تو مطلب وہ ان کی یہ کیفیت تھی جو قرآن نے پوری بیان کی ہے۔ یقول انہوں کہنے لگے حل لنا من الامر من شیء، ہمارے کچھ ہاتھ ہے بھی، کچھ چیز ہے بھی، یعنی کچھ ہمارا بھی کام ہوگا، یا بالکل ختم ہو گئے، یا یہ کہ ہم محمد کا ساتھ دینے والوں کے ہاتھ میں کچھ بھی اب فتح آئے گی، کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تو ایک تو مطلب یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جو چاہا ہو سو کیا، ہمارا کیا اس میں کیا اختیار ہے۔ تو یہ الفاظ کے ظاہری معنی تھے کہ ہمارا کیا اختیار ہے، اللہ نے جو چاہا کر دیا، ہمیں کیا ملا، لیکن جو دل میں نیت تھی وہ آگے بیان کی جا رہی ہے، آگے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں، یعنی منافقین کا یہ قول تھا نا کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، حل لنا من الامر من شیء، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ غلط بات مراد لے رہے تھے۔ تو ہوتا ہے نا کلمت الحق ارید بها الباطل، کہ حق بات سے غلط بات مراد لینا، یا غلط اس سے غلط چاہنا، حق بات ہوتی ہے لیکن اس سے ارادہ غلط ہوتا ہے، تو ان کا اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو خیر بے شک یہ صحیح ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بنائے یا بگاڑے، غالب کرے مغلوب کرے، آفت بھیجے یا راحت بھیجے، کچھ بھی کرے، کامیاب کرے ناکام کرے، کچھ بھی کرے۔ ایک ہی واقعے کو ایک قوم کے حق میں رحمت اور دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زحمت یا نقمت بنا دیا، یہ جو واقعہ ہے تو اللہ کے حق اللہ کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے ان کے دلوں میں کیا بات تھی، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں کچھ چھپاتے تھے جو آپ کو نہیں بتاتے۔ اصل میں چور ان کا دل چور تھا، یہ جو کہہ رہے تھے نا حل لنا من الامر من شیء، کہ بھائی نہیں ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں، تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے ان کی مراد کیا تھی وہ غلط تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کلمت الحق ارید بها الباطل، حق بات سے باطل کا ارادہ کرنا۔ اس کو یاد کر لیں، بڑا اچھا جملہ ہے، کلمت الحق ارید، کلمت حق ارید بها الباطل، یا کلمت الحق ارید بها الباطل، کہ حق کون بات سی سے آیت باطل کا، یہ آیت نہیں ہے، یہ وہ ہے، ایک اصول ہے یا ایک قول ہے۔ کون سی آیت کی تفسیر بتا ہم جو پڑھ رہے ہیں 154 تک پہنچ چکے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، تو اصل میں ان کے دلوں میں چور تھا، ٹھیک ہے۔ وہ شروع مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر آپس میں کہتے ہوں گے کہ ہمیں، کہ بھائی ہماری شروع میں ہماری رائے نہیں مانی، ٹھیک ہے، چند جوشیلے جو ہے نا ناتجربہ کار بچوں اور ناتجربہ کاروں کے کہنے پر مدینے سے باہر لڑنے چلے گئے، آخر منہ کی کھائی نا، پٹے نا، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، ہماری بات مانتے ہیں، ہمارا مشورہ یہ لوگ مان لیتے، تو ان کو یہ نقصان اٹھانا نہیں پڑتا ان کو، تو ہماری برادری کے اتنے آدمی مارے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کیوں مارے جاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے مارے جانے کو اپنا مارا جانا کہا جا رہا ہے، کہ ہم مارے نہیں جاتے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ اگر محمد نے کہا کہ ہمیں فتح ہوگی تو پھر یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، تو بظاہر یہ بات ہے منافقین نے مدینہ میں کہیں، کیونکہ عبداللہ بن ابی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی جماعت کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ تو اس صورت میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جنگ احد کا واقعہ قریب میں گزرا تھا، تو ہم کہتے ہیں نا قریب کی، بھائی ابھی یہی تو ہوا ہے، تو بھلے ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن ہم بتا دیں گے ابھی کی بات ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ خیر یہ تھوڑی سی وہ ایک ویسی بات ہے علمی طور پہ تفسیر کے لحاظ سے۔
لیکن بعض روایت سے ایک منافق ہے متب بن قشیر، اس کا میدان جنگ میں یہ بات کہنا ثابت ہوتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے۔ تو شاید بعض منافقین عبداللہ بن ابی کے ہمراہ کسی مسلط سے واپس نہیں ہوئے ہوں گے، مطلب عبداللہ بن ابی کے ساتھ سارے نہیں گئے ہوں گے، کچھ رہ گئے ہوں گے، اس نے میدان جنگ میں یہ بات کہہ دی ہوگی، اور باقی یہ دونوں، یعنی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں اتنی وہ کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو قل آپ فرما دیجیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن پر لکھ دیا جاتا 154، جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا، تو وہ تو اپنے اپنے مقتل تک پہنچ ہی جاتے۔ مقتل پتہ ہے نا کیسے کہتے ہیں؟ مقتل اسے کہتے ہیں جہاں قتل کیے قتل ہونے کی جگہ، اس کو مقتل کہتے ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ جس شوق سے جو مقتل میں گیا، کسی کو یاد ہے وہ شعر؟ جس درد سے کوئی مقتل میں گیا ہاں، جس درد سے کوئی مقتل میں گیا، آگے کیا ہے؟ وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ہاں، وہ شان سلامت رہتی ہے، تو یہ مقتل کا جان تو مطلب ہوتا آنی ہے، جانی ہے، ہاں یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ جان تو آنی جانی ہے، جان کی کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ کہ جس درد سے جو مقتل میں گیا، یعنی یہ جہاد مجاہدین کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو زندہ رکھتے ہیں، ویسے بھی فرمایا کہ ان کو تو مردہ کہو بھی مت، شہید کہو، زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو خیر، مقتل کسے کہتے ہیں؟ اس جگہ کو جہاں میدان جہاد کو مقتل کہتے ہیں ویسے، یا اس جگہ جہاں قتل کیا جانا ہوتا ہے، تو مقتل وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ان کو مرنا ہے، یعنی اس حسرت کرنے سے اور اس افسوس کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو وقت لکھ دیا گیا ہے وہ وہاں وہ مل کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی گھسے بیٹھے رہتے، تو فرض کرو تمہاری رائے سنی جاتی، مدینہ میں ہی ہوتے، تو اگر تمہاری موت لکھی ہوتی تو کسی نہ کسی سبب سے تمہیں جہاں مرنا تھا وہاں تم پہنچ جاتے، ٹھیک ہے نا۔ احد کے پہاڑ، احد کے میدان میں تمہیں مرنا لکھا تھا نا، تو وہاں سے کوئی جڑی بوٹی ڈھونڈنے چلے جاتے اور وہاں تمہیں موت آ جاتی۔ مطلب ایک بات ہے، جڑی بوٹی ویسے میں کہہ رہا ہوں، مطلب کچھ بھی آپ لینے کے لیے کسی بھی مقصد سے وہاں کسی وجہ سے جانا پڑتا، لیکن تمہاری موت وہاں پہ واقع ہو جاتی۔ تو جہاں موت لکھی ہے تو وہ تو وہیں آئے گی، تو ٹھیک ہے نا۔ یہ تو خدا کا انعام ہے کہ جہاں مارا جانا مقدر تھا مارے گئے، مگر اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ بہادروں کی موت شہید ہوئے، پھر اس پر پچھتانے اور افسوس کرنے سے کیا فائدہ، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے تاکہ اللہ کو تمہارے دلوں کو آزمانا تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہیں صاف اس بات کو صاف کرنا تھا جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آزمایا جائے، تمہارے دلوں میں ہے وہ باہر نکلے، امتحان کی بھٹی میں کھڑا کھوٹا الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس لیے مخلصین کامیابی کا صلہ پائیں گے، ان کے قلوب آئندہ کے لیے ان وسوسوں اور کمزوریوں سے پاک اور صاف ہو جائیں گے، اور منافقین کا کٹا چٹا کھل جائے گا، ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اچھا جی، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ہاں بے شک وہ لوگ جو تم میں سے ہٹ گئے، تو جس دن دو فوجیں لڑیں اس دن انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بہکا دیا شیطان نے، ان کو پھسلا دیا شیطان نے، ان کے کچھ اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور بہت زیادہ حلم والے ہیں۔ مخلصین سے بھی بعض اوقات کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان سے بھی کبھی کبھی یعنی ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ میں نے بتایا کہ متقین اور محسنین کی ایک قسم وہ بھی ہے جن سے بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بس یہ کہ وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کی نیت خالص ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک فرما برداری سے دوسری فرما برداری
یا ایک اطاعت سے دوسری اطاعت کی توفیق ملتی ہے، بڑھتی ہے، اسی طریقے سے ایک گناہ سے دوسرے گناہ کی نحوست یعنی ایک گناہ کی نحوست سے دوسرے گناہ پر دل آسانی سے آمادہ ہو جاتا ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے، اس کی نحوست سے شیطان کو ایک طاقت ملتی ہے یا موقع ملتا ہے۔ اور آپ نے سنی ہوگی حدیث کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل کی مسافت سے اس سے دور ہو جاتے ہیں اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اب تو شاید اس کو سائنس بھی شاید پروف کر دے گی کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ لائٹ ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، لائٹ ڈیٹیکٹرز، تو وہ کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے؟ اس کے اندر جو سائنس ہے اس کو تھوڑی سی اور ترقی دے دی جائے یا کہیں دے دی گئی ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو آپ کا دماغ جس طریقے سے پروسیس کرتا ہے وہ حقائق کے خلاف ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو پتا ہوتا ہے، تبھی تو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ کی تعریف یہی ہے آپ کو پتا ہو کہ کیا سچ ہے اور آپ جان بوجھ کے سامنے والے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس سچ اور حقیقت کے واقعے کے خلاف بات کریں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو کچھ ہمارے تو وہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دماغ کے جو پلسز ہوتے ہیں یہ کیلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں نا۔ تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو الگ طریقے کی ریڈیشنز نکلتی ہوں گی، ایسا ہی ہوتا ہوگا نا۔ تو وہ جو ریڈیشنز ہیں جو غلط ہیں، خطرناک ہیں، یا اس کے اندر کچھ بھی ایسا ہے، وہ فرشتوں کے لیے کیا ہے؟ بدبو ہے، یعنی غلط ہے، پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ دل کی دھڑکنیں بھی چینج ہو جاتی ہیں نارمل سے، ہاں ہو جاتی ہیں، ہارٹ بیٹ بھی نہیں، لیکن بعض لوگ بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں، یعنی وہ اتنے پکے ہو چکے ہوتے ہیں جھوٹ میں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح ایک سچے آدمی کو جھوٹ بولنے کے وقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ مطلب بہت سارے طریقے اپنائے گئے، آزمائے گئے کہ آپ جو ہے نا وہ طرح طرح کی اس کے اندر باتیں، حرکتیں، کہ خون کہیں سے نکال دیں، مستقل خون اگر آپ کا بہہ رہا ہو تو وہ پریشر آلریڈی ویسے ہی رہتا ہے، تیز رہتا ہے، پتہ نہیں سلو رہتا ہے، میرے خیال ہے تیز رہتا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ کچھ فرق نہیں آتا جھوٹ بولتے وقت، مشین اس کو بہت زیادہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی۔ تو بہت سے طریقے ہیں بچنے کے جھوٹ سے۔ آپ لوگ بولیں گے ساجی جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، میں جھوٹ بولنا نہیں سکھا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ بھائی جب شیطانیت بہت بڑھ جائے، ہاں، جب شیطانیت بہت بڑھ جائے نا تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی جو پناہ میں آنے کی، اللہ کی پناہ میں آنے کا ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی پناہ ایسی پناہ ہے کہ جہاں سے شیطان کے حملے سے ہم بچ سکتے ہیں جہاں پر۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں گناہ کرنے ہی نہیں چاہیے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل کالا ہوتا رہتا ہے، ہوتے ہوتے اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ وہ جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، جب دل ہی پورا کالا ہو جائے گا تو اس کو تو جھوٹ اور سچ برابر لگے گا نا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو دماغ میں جو سوچے گا وہ، یا دل میں جو سوچے گا کہ حقائق کے خلاف بات کرنی ہے، تو وہ تبھی تو جھوٹ بنے گا، تو وہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، یعنی وہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے، سائنٹیفکلی، لاجیکلی، ٹیکنیکلی، اسلامکلی کسی طرح بھی پاسبل ہی نہیں ہے، نہ آج، نہ کبھی، نہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا ٹیکنالوجی سے تعلق نہیں ہے اصل میں، وہ ایک بالکل 2 اور 2 4 کی وجہ سے 2 اور 2 کبھی 5 نہیں ہو سکتے، 3 نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ منطق اور فلسفے کی باتیں اس میں زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں منطق کی زبان میں کہتے ہیں یہ محال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ منطق کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ محال ہے۔ تو خیر وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اورا بھی خراب ہو جاتا ہے نیگیٹو کی طرف۔ ہاں ایک تو یہ اورا کی سائنس ہے، اس کا کچھ شریعت سے میرے خیال تعلق شاید نہیں ہوگا، لیکن بعض صوفیوں نے اس کو بڑا اس پہ وہ کیا ہے، اس پہ وہ زور دیا ہے اس کو، اور کسی حد تک دین کا حصہ اس کو وہ لگتا ہے، تو خیر یہ الگ چیز ہے، جیسا ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ اور بھی۔ تو کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کیا تھوڑا سا بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے، جب آپ جیسے آپ ایک چڑھائی سے اوپر کی، آپ مثال کے طور پر کسی بڑی پہاڑی پر، چھوٹی پہاڑی پر یا بڑی چٹان پر آپ بیٹھے ہوئے، اوپر پیک پر بیٹھے ہوئے، اور آپ نے نیچے اترنا شروع کیا پہلا، اور وہ کافی تیز ہے وہ، یعنی کہ ڈھلان اچھی خاصی 45 ڈگری ہے مثال کے طور پہ، تو اب اگر آپ نیچے اتریں گے تو اگر آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا نا تو پھر دوسرا قدم آٹومیٹکلی آگے بڑھا ہوگا، کیونکہ آپ گریوٹی کی وجہ سے یا وزن کی وجہ سے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی چڑھائی سے نیچے اترنے کے ایک قدم اٹھا لیا اگر نا، تو اگلا قدم آٹومیٹک اٹھیں گے، پھر اس کو روکنے کے لیے زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایک بھی چھوٹا سا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ روکنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے نا، پھر تو بہت کنٹرول سے باہر تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتا، مطلب بہت شاید ہی کبھی ہوتا ہوں، میرے خیال ہے کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، تقریباً ناممکن کے قریب پہنچ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو گناہ ہے نا، جو بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ جو ہیں، ان میں شروع میں ہی بیریئرز لگا دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ابھی جو پردے کا حکم ہے یہ کیوں دیا ہے بھائی؟ اگر کسی فار ایگزامپل اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی، مثال کے طور پر وہ سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہیں، گلے پہ دوپٹہ صحیح نہیں اوڑھتی ہیں، تو کیا وہ مطلب کیا ہو جائے گا اس سے؟ کوئی اگر ان کو کوئی غیر محرم دیکھ بھی لے گا، ان کے گلے کو بھی دیکھ لے گا، سر کے بالوں کو بھی دیکھ لے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھا ہی ہے. اس کے دل میں کوئی جذبات اٹھیں گے ٹھیک ہے، تو فزیکلی کچھ نہیں ہوا. لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ناجائز کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی بے پردگی سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے پھر جو ہے وہ جو گناہ ہے جس کو اصلاً روکنا ہے، بے حیائی کا جو کام ہے، تو اس تک بات جاتی ہے. پھر کیوں؟ پہاڑی کا پہلا قدم. تو یہ پہلے قدم پر ہی اگر آپ بریک لگا دیں تو انشاءاللہ پھر وہ بڑے آگے کے مسائل نہیں ہوتے. تو اب وہ یہاں جو آ رہی ہے نا کہ ببعض ما کسبوا، آیت نمبر 155، کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا، ببعض ما کسبوا، ان کے گناہ کی شامت کی وجہ سے، یعنی ان کے بعض غلط کاموں کی وجہ سے. تو جنگ احد میں بھی جو مخلص مسلمان ہٹ گئے تھے، کسی پچھلے گناہ کی شامت سے شیطان نے بہکا کر ان کا قدم ڈگمگا دیا. ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، اور باقی وہ جو ایک بات وہ تو ہے ہی کہ ان کو وہ سمجھے یہ کہ بھائی جنگ ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی کا حکم جنگ تک تھا، تو بات ہی ختم ہو گئی، اب ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، تو وہ انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہے. خیر، چنانچہ ایک گناہ تو یہی تھا کہ تیر اندازوں کی بڑی تعداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی نہیں کی، مگر خدا کا فضل یہ دیکھو کہ اس کی سزا میں کوئی تباہ کن شکست نہیں دی، بلکہ ان حضرات پر اب کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عفا اللہ عنہم، صرف اتنا کہہ دیتے، یا یہ کہہ دیتے کہ عفی عنہم، ان کی مغفرت کر دی گئی ہے، یا ان کو معاف کر دیا گیا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اور بلکہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا لقد عفا اللہ عنہم، کہ بالکل پکی بات ہے، یہ بالکل بھی بول دیا، بہت پکی بات ہے بھی بول دیا. اور پھر فرمایا، یعنی دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے. یہ قسم کے برابر ہوتا ہے، جب لام اور قد ساتھ آ جائے تو یہ تقریباً قسم کے برابر ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی اتنی ساری باتیں صحابہ کے متعلق آئیں گی تو ہو سکتا ہے ہمارے دلوں میں شیطان کیا کرے کہ یار دیکھو صحابہ بھی جو ہے نا وہ گناہ گار تھے، دیکھو صحابہ سے بھی گناہ ہو جاتے. تو فوراً اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن ایک تو ان کی معافی، اور خود اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، پھر اس کو ہمیں بتا بھی رہے ہیں، اور پھر اس کو قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں، اور اتنی تاکید سے بیان فرما رہے ہیں کہ بالکل دل میں بٹھا لو اپنے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. معاف کر دے گا نہیں کہ قیامت میں ان کو معاف کر دے گا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو اب تمہارے دل میں اگر کوئی برائی آ رہی ہے تو پھر تمہارا مسئلہ ہی ہے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ حلم والا ہے. اچھا میرے خیال ہے یہاں تک کافی ہے. آپ لوگ کے پاس کوئی سوال ہے تو کر لیں. ہمارے یہاں پہ رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے اور ایک بات ہماری مکمل ہو رہی ہے. آپ لوگ کے دل میں کوئی سوال ہے، کوئی دماغ میں بات ہے تو پوچھ لیں، پھر دعا کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی، جھوٹ بولنے سے بچوں کو کیسے روکیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اس میں جو بچے جھوٹ بولتے ہیں نا، اس میں قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی جو اصل وجہ بنتی ہے نا وہ ہوتا ہے ڈر. ہم بھی اگر آپ بھی کبھی جھوٹ بولیں گے تو کسی ڈر کی وجہ سے بندہ بولتا ہے جھوٹ نا. تو آپ بھی اگر کبھی جھوٹ بولیں گی یا کبھی بولا ہوگا تو ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے جھوٹ، کہ یار میں سچ بول دیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. اس مسئلے سے بچنے کی خاطر، اس مسئلے کا ایک ڈر ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے. تو بچہ جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے یا کسی ڈر کی وجہ سے بولتا ہے. تو اس کے اندر وہ جو ڈر بیٹھا ہے وہ ڈر نکالنا ہوگا، وہ ڈر نکال دیں، جھوٹ ختم ہو جائے گا. اور وہ ڈر بٹھانا ہی نہیں چاہیے نا. اس لیے جو ایک بہت بڑی مت ہے کہ ماں باپ میں سے نا کسی ایک کا ڈر ہونا چاہیے، بالکل فضول بات ہے. میں اس پہ تفصیل سے ویڈیو گزشتہ رمضان میں بنا چکا ہوں،
بہت تفصیل سے میں نے اسے سمجھایا، میرے چینل پہ موجود ہے ایک ویڈیو، اس پہ بہت زیادہ مطلب اس کو میں نے ڈیٹیل میں اس پہ بات کی تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ، کہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ ایک کو روب ہونا چاہیے، ایک کا ڈر ہونا چاہیے، اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے، تو میں نے اس میں پوری بیان کر دیا اس کو، اس میں تفصیل سے ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ڈر کی وجہ سے، تو اس کے ان کے اندر سے ڈر نکال دیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اب تھوڑا بہت ڈر آ گیا تو ایک تو ڈر نکالیں، دوسرا ان کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، آپ سے بڑی غلطی ہو گئی، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا جھوٹ بولنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب وہ حدیث بھی سنائیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اب اس کو آپ اتنے اس انداز میں ان کو نہیں، بچوں کو نہیں بتانا، ان کو تو الگ بچوں کے انداز میں سمجھائیں کہ سچ سے کیا نقصان ہوتا ہے اور جھوٹ، سچ سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور جھوٹ سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک دو واقعات سنائیں، کوئی کہانیاں سنائیں، دیکھو اس نے سچ بولا تھا اس کا فائدہ ہو گیا، حالانکہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ وہ سچ بولے گا تو وہ پھنس جائے گا، اور جس نے جھوٹ بولا تھا وہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ جھوٹ بولتے ہی بچ جائے گا، لیکن وہ جھوٹ بول کے بہت بری طرح پھنس گیا۔ اس طرح کے واقعات ہیں، سچے واقعات بھی ہیں، سچے واقعات بہت ہیں، آپ کو مل جائیں گے، وہ آپ سنائیں، کہانیاں بنا کے اس کو بچوں کے انداز میں سنائیں تو وہ بچوں کو سمجھ جائے گا۔ لیکن پہلے علاج جو ہے نا وہ دوسرے اینگل جی میرے کوئی بھی بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سب سچ بولتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی بھی چیز سے۔ لیکن جو بڑے والے ہیں نا، اب جب وہ اسکول میں آئے ہیں، 9 کلاس میں آئے ہیں، تو پرنسپل سے بولتے ہیں، کلاس ٹیچر سے بھی جھوٹ نہیں بولتے، انہیں سب سچ سچ بتا دیتے ہیں، کیوں چھٹی کی تھی، کیا ہوا تھا، کہاں گئے تھے، پوری کہانی سچ سچ سنا دیں گے۔ لیکن پرنسپل سے جھوٹ بول دیتا ہے یہ، کہ جو ہے وہ وہی تو ڈانٹیں بچوں کی گی، پھر وہ غلطی سزا دیں گی، تو وہ بہت سخت ہے ان کی پرنسپل نا۔ تو وہاں جھوٹ، اور وہاں جا کے میں میٹنگ میں جب میں گئی تو میں تو حیران رہ گئی کہ انیل نے جھوٹ بولا، انیل نے کیسے جھوٹ بول دیا، تو جھوٹ ہی نہیں بولتے۔ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ مما وہ پھر بہت جو ہے نا وہ لمبی کرتی ہے، وہ بہت لمبا لیکچر دیتی ہے، اس لیے جھوٹ بول کے جو ہے نا رفع دفع کر دی بات۔ میں نے کہا ہے یہ کیسی بات دیکھیں، ہوئی؟ آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا ہے، ان کی لمبی کرنا برداشت کر لیں لیکن جھوٹ مت بولیں، یہ تو آپ اس کو سمجھائیں۔ لیکن دوسری بات یہ کہ بھائی اسکول کا تو ویسے سسٹم سارا الٹا پلٹا ہے نا، وہ تو ویسے تو یہ ہے۔ چلیں، اور کوئی سوال ہے تو باتیں کر لیں ورنہ دعا کر لیتے ہیں۔ میرے خیال ہے سوالات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، اور کمی کوتاہیاں ہیں اس میں تو اس کو معاف فرما، کمیوں کو بھی خوبیوں سے بدل دے۔ اور آخری عرصہ بھی شروع ہو گیا ہے، رمضان بہت تیزی سے پتہ نہیں ہمیشہ ہی شاید ایسے گزر جاتا ہے، تو ہم کچھ اس میں خاص عمل آپ کو راضی کرنے والے جیسے اعمال ہمیں جتنا دل لگا کے کرنے چاہیے تھے، جس طرح کرنے چاہیے تو اس طرح ہم نہیں کر سکے، تو آپ ہمیں اس پر معاف فرمائیں، اور جو آخری اشیاء ہے اس میں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی تو آپ کو ہمت عطا فرمائیں۔ ہمیں جھوٹ سے اور دیگر جتنی بھی جو برائیاں ہیں ان سب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں بزدلی سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں جہاد کا شوق عطا فرمائے، ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ سب خیریں ہمیں عطا فرمائے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائے، اور آپ کے علم میں جتنے شرور ہیں ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين، آمین بحرمت سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا مساجد۔ آمین۔